مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ جھوٹ باندھنا، جھوٹی بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا عام آدمیوں پر دوسروں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں، لہذا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لے۔ کسی عام آدمی کی طرف بات کرو گے منسوب، اس کا وہ گناہ نہیں ہے جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے امت کے اندر پھیلاؤ گے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا، ایسے لوگوں سے دور رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یا حبیبی ادنو منی، 3 مرتبہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ، اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ، اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ۔ سامنے فرق یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہو، یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی۔ لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں مولانا صاحب امت پہ احسان کیجئے، ذرا یہ بتا ہی دیجئے کون سی کتاب کے اندر یہ روایت ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کیا محمد کریم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مومنوں کی ماں جو یہ کہے کہ محمد کریم نے اللہ کو دیکھا اس نے محمد کریم پہ جھوٹ باندھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب فرمائے وہ تو نور تھا، میں کیسے دیکھتا؟ اور یہاں آمنے سامنے کھڑے کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑے کر کر کہا اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور مقام پہ یہی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور سورۃ یاسین کے آغاز میں کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کہا اس میں ایک لفظ ہے انکا، اے میرے رسول تو، البتہ رسولوں میں سے ہے، اے میرے حبیب تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ کاف کا اشارہ ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے کھڑا ہو، وہ کا اشارہ ہوتا ہے اس کے لیے جو غائب ہو، جو موجود نہ ہو۔ انہو وہ جو غائب ہے، اور انکا جو قریب ہے، جو سامنے ہے۔ عرش بھی نہیں تھا، فرش بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، فضا، خلا، ہوا، کچھ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وجود بخش چکا تھا، اپنے سامنے کھڑے کر کر کہہ رہا تھا قرآن کی قسم تو میرا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین نہیں، زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے، اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، ہے نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ فلک تھا نہ چاند تھا، نہ سورج تھا نہ تارے تھے، ایک اللہ تھا اللہ۔ جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ آدم کہاں سے آئیں گے؟ عرب کہاں سے آئیں گے؟ بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے؟ عبداللہ کہاں سے آئیں گے؟ آمنہ کہاں سے آئیں گی؟ ابھی تو کچھ بھی نہ تھا، نہ دھرتی نہ آسمان، نہ یہ نہ وہ، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب، اللہ اللہ اپنی ذات میں اللہ۔ زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ کاف، انکا کاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو۔ تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے، وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ، اے میرے محبوب آپ،
اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، فضا بھی نہیں تھی، ہوا بھی نہیں تھی، عرش بھی نہیں تھا۔ ارے اللہ کے بندو، کیا حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا؟ اور آپ فرماتے ہیں زمین و آسمان ہر چیز کی تخلیق سے پہلے محمد کریم کو وجود بخش کے، ایک ہے اللہ کے نبی کا نبی ہونا اللہ کے علم میں، وہ ایک الگ ماجرا ہے، ایک ہے کہ نبی کو وجود بخش کے اپنے سامنے کھڑے کر کر کہا انک لمن المرسلین۔ یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ اس کو امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب کی پہلی جلد اور صفحہ 110 پہ موضوعات کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت اور جھوٹی روایات ہے جس کو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا، اللہ کے نام پہ خرچ کیا۔ رات کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خواب دیکھا، خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید پوشاک پہنے ہوئے گھوڑے پہ سوار جا رہے۔ تو ابن عباس نے کہا اللہ کے نبی آپ سے کوئی کام ہے، میں نے بات کرنی ہے، ٹھہریے رکیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مشغول ہوں، اور وہ اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا ہے اللہ کے نام پہ، جس کے بدلے میں اللہ نے عثمان کی شادی جنت کی حور سے کی ہے اور ولیمہ کیا ہے، سارے انبیاء کی دعوت ہے، میں بھی روٹی کھانے جا رہا ہوں۔ کی تجارت ہو گئی اور رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آ گیا۔ خواب آیا، کیا خواب آیا کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، انہوں نے لگام پکڑی، یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی جا رہا ہے۔ کہ آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے، آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں۔ اس روایت پہ تبصرہ ہم نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کہتے اپنے پاس سے، اس روایت پہ تبصرہ کرتے ہیں علماء دیوبند کے بہت بڑے مفتی زر ولی خان، بہت بڑے مفتی ہیں علماء دیوبند کے، وہ یہ خود یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ میں نے مولانا صاحب کی کیسٹ میں یہ روایت سنی اور میں سن کے حیران ہو گیا کہ پتہ نہیں مولانا طارق جمیل صاحب کس کمپنی سے حدیث لیتے ہیں۔ یہ مولانا زر ولی خان کے جملے ہیں کہ میں نہیں جانتا مولانا طارق جمیل کس کمپنی سے حدیث لیتے ہیں۔ ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب و جھوٹا اور من گھڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ واقعتاً ایسا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے، ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کون سی کمپنی سے لیتے ہیں۔ اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں، اس کے سر پیر نہ ہو۔ اگر کوئی روایت موضوع ہے، محدثین نے اس کو قرار دے دیا کہ یہ من گھڑت ہے، اگر اس کو پھر حدیث رسول بنا کر آپ امت کے سامنے پیش کرو گے تو حقیقت میں اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ جس کے ہاتھ میں اصلی چیز ہو، آپ نے دیکھا نہیں بچوں کے پاس کھلے پیسے ہوتے ہیں نا، 8 آنے 4 آنے، وہ ایک بچہ اپنے جیب میں ڈال کے ہلاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے پاس پیسے ہیں۔ دوسرے بچے کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن اس نے بچے کے سامنے مقابلہ بھی کرنا ہے، وہ پیپسی کے ڈھکن ڈال لیتا ہے، وہ کھڑکائی رکھتا ہے کہ میرے کو بھی ہے نہیں، اور وہ پیسے نہیں ہوتے۔ جس کے پاس پیسے ہوں اسے پیپسی کے ڈھکن بجانے کی ضرورت۔ جب امت کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ذخیرہ مل گیا تو موضوع بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رحمت فرمائے امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ان کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو کروٹ جنت بنائے، جنت کا باغ بنائے۔ انہوں نے امت پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ ضعیف اور صحیح روایات کو الگ الگ کتابیں ہی چھاپ دی، الگ الگ روایات اکٹھی کر دی،
सिलसिला अहादीस सहीहा, सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा। अबू दाऊद सही, अबू दाऊद ज़ईफ़, अबू दाऊद सही, इब्ने माजा ज़ईफ़, इब्ने माजा। किताबें अलग कर दी ताकि जो बंदा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस लेना चाहे वो क़यामत के दिन ये शिकायत और ये बात नहीं कर सकेगा, ये बहाना नहीं कर सकेगा, अल्लाह हदीसें गड़बड़ थी, हमें पता ही नहीं था सही कौन सी है ज़ईफ़ कौन सी है। उन्होंने सही हदीस का ज़ख़ीरा अलग कर दिया, ज़ईफ़ का अलग कर दिया, ताकि जो चाहे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही फरामीन उसको ले ले और कबूल करे और अमल करे। शेख अमीनुल्लाह पिशावरी हाफिज़हुल्लाह बहुत बड़े आलिम, मेरी उनसे बात हुई, वो कहने लगे कि मैं खुद चलकर मौलाना के पास गया और मैंने कहा मौलाना आपकी आवाज़ बहुत दुनिया सुनती है, आपसे सिर्फ एक इल्तमास है कि आप मौजू रिवायात, ज़ईफ़ रिवायात, मुनकर रिवायात को बयान ना किया कीजिए। तो कहने लगे मौलाना ने कहा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है ये देखने का कि सही है या ज़ईफ़ है, मैं तो मशगूल आदमी हूँ। शेख अमीनुल्लाह पिशावरी हाफिज़हुल्लाह कहने लगे मैंने कहा कि मौलाना अब तो ज़रूरत नहीं रही ज़्यादा मेहनत करने की, अब तो शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने सही और ज़ईफ़ का अलग अलग हमें नुस्खे हमारे हाथ में थमा दिए, ये ज़ईफ़ है ये सही है, आप सही को लीजिए, जो मिले वो बयान कर दीजिए। कहा हुआ इंदी शदीद, शेख अल्बानी बहुत शदीद थे, मैं उनको नहीं मानता। और जब खुद बयान करने पे आए, कौम नूह का एक वाक़या बयान करते हैं कि 3 आदमी भागे और एक गार के अंदर जाके छुप गए, गार में छुप गए ताकि जो अज़ाब आ रहा है पानी की सूरत में उससे बच जाएं। जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कोई चीज़ ऐसी है जिससे इंसान वहां जाके छुप जाए और वहां तक अल्लाह के अज़ाब का पानी ना पहुंच सके। कहा वो गार में छुप के आगे से पत्थर लगा लिया तो अल्लाह ताला ने उन तीनों को पेशाब लगा दिया, इतना पेशाब आया, इतना पेशाब आया, इतना पेशाब आया, पेशाब के अंदर ही पूरी गार भर गई और उसी में डूब के मर गए। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया तो 3 आदमी भाग के एक गार में घुस गए, ऊपर पत्थर रख लिया कि अब अंदर पानी नहीं आएगा, अल्लाह चाहता तो पानी उसके अंदर भी घुसा देता और दाखिल कर देता, क्या मुश्किल था, पानी की एक मौज पत्थर उठा के बाहर कर देती, पानी अंदर से आया था। और अल्लाह ने उनको उनकी बेअक्ली में मारा। थोड़ी देर में तीनों को शदीद पेशाब का तकाजा हुआ और तीनों पेशाब करने बैठे, अल्लाह ने पेशाब को चला दिया और वो रोकने के बावजूद भी न रुक सका, तीनों अपने पेशाब में गर्क होकर मर गए। अब ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में है? ये सवाल करने वाले भी ख़त्म हो गए। बस जी मौलाना ने फरमा दिया, हजरत ने फरमा दिया, शाह साहब ने फरमा दिया, शेख साहब ने फरमा दिया, सैयद साहब ने फरमा दिया, अस्सलाम वालेकुम, 2 रकात नमाज अंधेरा जो हाल इमाम का वही मेरा। ये तो पूछ रहे कि हजरत किताब का नाम बता दीजिए, हदीस नंबर बता दीजिए, जिल्द का नंबर बता दीजिए, मुहद्दिस का नाम बता दीजिए। ना ये पूछने वाले रहे ना ये बयान करने वाले रहे। यहां उन लोगों के कुफर का तज़किरा करना भी जरूरी है जिन्होंने बहुत सी अहादीस सहीहा को सिर्फ इसलिए ठुकरा दी कि उनकी अकल के मुताबिक वो कुरान के खिलाफ है, उनकी अकल के मुताबिक। हकीकत में वो कुरान के खिलाफ, हदीस रसूल सही हदीस रसूल हो, क्या वो कुरान के खिलाफ हो सकती है? कुरान को उतारने वाला भी अल्लाह और मोहम्मद करीम भी अल्लाह की मर्जी से बोलते हैं हदीस के, दीन के बारे में, शरीयत के बारे में। तो कोई सही हदीस कभी कुरान के खिलाफ नहीं हो। आपकी अकल में तो खिलाफ हो सकती है, हकीकत में खिलाफ। तो हदीस को परखते वक्त अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की जाएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानी जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत अली के फरमान को याद रखा जाएगा कि पांव पर मट्टी नीचे से लगती है, मसा ऊपर से होता है। अगर अकल ही दारोमदार हो हदीस को परखने का तो अकल क्या कहती है, मसा कहां से होना चाहिए? जहां से मट्टी लगी है। और हदीस क्या कहती है, मसा कहां से होना चाहिए? जहां से मोहम्मद करीम ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद कर लीजिए हमारे इस जुमले को, अहादीस रसूल के बगैर कुरान को समझा नहीं जा सकता। कुरान समझना है तो उसके फरमान को देखना होगा जिस पे कुरान की ये आयत नाजिल हुई है। इस आयत का क्या मफहूम मोहम्मद करीम ने समझाया अपने सहाबा को और सहाबा ने उस पर अमल करके दिखाया। कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह, कबायर में से नमाज का तर्क करना, नमाज को छोड़ देना।